اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا ایک مختصر سا رکوع ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا یہ رمضان کا آخری سیشن ہو تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد دعا بھی کر لیں گے یہیں پہ، اور اس لیے ہم اس کو مختصراً ذرا ترجمے کو دیکھتے ہیں، اس کے مفہوم کو ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ۔ تو ذرا توجہ آپ کی چاہوں گا۔ تو یہ سورہ المومن ہے اور اس کا دوسرا نام سورہ الغافر ہے، اور غافر کا مطلب معاف کرنے والا ہے۔ اور مومن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک شخصیت تھی، اللہ والے، وہ خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو دل ہی دل میں القاء کر دی تھی ہدایت، وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو کیونکہ ان کی یہ سٹوری جو ہے اس صورت میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے، نریٹ کیا ہے، تو وہیں سے اس صورت کا نام سورہ مومن قرار پایا، اور سورہ غافر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے اس کا تیسرا رکوع ہے۔ اس میں شروع میں جو ہے وہ انذار آپ کو نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اور پھر ترغیب بھی نظر آ رہی ہے، اور توحید تو ہے ہی۔ پھر قصہ موسیٰ اور فرعون، وہ اس کا کچھ ایک دو پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ ذرا میرے ساتھ توجہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ کیا وا اور لم نہیں، یسیرو سارا یسیرو، تو کیا ان سب نے سیر نہیں کی؟ فی میں ارض زمین، اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے have they not traveled the earth، انہوں نے کیا سفر نہیں کیا؟ کیف کیسا، کانا ہوا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، کانو جو تھے، من سے قبل پہلے، ہم ان تو ان سے پہلے جو لوگ تھے، جاتے ذرا دیکھتے رومن امپائر والوں کا کیا بنا، یورپ والوں کا کیا بنا، ایرانین امپائر کا کیا بنا، تو یہ ذرا دیدہ بینا لے کے نکلتے اور دیکھتے کیا انجام ہوا پہلے لوگوں کا۔ کانو تھے، ہم وہ سب، اشدہ کانا کی خبر ہے نا اس لیے منصوب ہو گیا، اس نے زبر لگا دیا، کانو ہم اشد منہم قوہ، وہ ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں they were mightier than these people، تو یہ ان کے مقابلے میں، یہ تو مکہ والے تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو رومن امپائر تھے، پوری دنیا پہ چھائی ہوئی تھی رومن امپائر، باقی چھوٹے ملک ان کے سیٹلائٹس بنے ہوئے تھے نا۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور یہ آثار قدیمہ، وہ آثار آج بھی چھوڑ کے چلے گئے، اہرام مصر بھی چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے ٹاورز بھی چھوڑ کے چلے گئے، جو اگر آپ دنیا میں سیر کریں تو آپ کو نظر آئیں گے۔ پس اخذا، اس نے پکڑ لیا، ہم انہیں، فاخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اخذا پکڑ لیا، اخذا یاخذ اخذن فہو آخذ، آخذ پکڑنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ جب کسی فعل کے بعد فاعل پیش والا آئے تو وہ پچھلے فعل کا فاعل ہوتا ہے، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ کیوں؟ بذنوبہم، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، اس کی جمع ذنوب ہے، ہم جو ہے ان کے گناہوں پہ ان کی پکڑ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قابو میں کر لیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور پھر اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں، واق بچانے والا، سیویئر، کوئی سیویئر نہیں تھا ان کے لیے، وا اور ماں نہیں، کانا تھا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کے سامنے، من واق کوئی بھی بچانے والا نہیں آیا ان کو۔ کون بچاتا؟ کوئی ہوتا تو آتا۔ ذالکا، یہ اس لیے، بھی ساتھ، انا بے شک، ہم وہ سب، ذالکا بھی انہم، یہ جو ہوا ہے، کانت کانا کی تانیس ہے، کانت تاتیہم آئے تھے ان کے پاس، رسولہم رسول ایک اور رسول زیادہ، ہم تو ان کے پاس رسول آئے، بالبینات کھلی کھلی نشانیاں لے کے، آفاقی دلائل لے کے، پس کفرو کفرا اس نے انکار کیا، کفرو ان سب نے انکار کر دیا، تو سب نے انکار کر دیا، فاخذہم اللہ، وہی جو اوپر آیا تھا ورڈ، اللہ نے ان کو قابو کر لیا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ کیوں؟ انہو بے شک وہ، اللہ کی ذات، مرجع اللہ ہے، قویٌ اللہ طاقت والے ہیں، اللہ کیا ہیں؟ طاقت والے ہیں، شدید سخت ہیں، عقاب سزا دینے میں، تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب یہاں ایک
باب مکمل ہو گیا. اب یہاں سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے اور وہ اب آگے ساری صورت میں چلے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تمام انبیاء سے زیادہ آیا ہے قرآن پاک میں، اور ان کا قصہ جگہ جگہ پہ آپ کو سکیٹرڈ نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تو بنی اسرائیل کے ایک مائٹی پروفٹ ہیں یہ. وَلَقَدْ و اور لا یقیناً، قد البتہ تحقیق، یقینی طور پہ دو تاکیدیں آ گئی. تو یقیناً ارسلنا باب افعال، ارسل یرسل ارسال، پہلا باب، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو. جب ارسلہ آ جائے نا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی گو میں بھیجا، ایک دفعہ ہی بھیجا حضرت موسیٰ کو، جاؤ جی. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے لفظ کے نیچے کبھی آپ کو زیر پورے قرآن مجید میں نہیں آئے گی، پیش نہیں نظر آئی، کیونکہ یہ مبنی ہے. تو مبنی الفاظ عربی میں وہ ہوتے ہیں جو بدلتے نہیں. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بھی ساتھ آیات، نشانیاں نہ ہماری، بھی آیاتنا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. وَسُلْطَانٌ مُبِينٌ، اور کھلی کھلی دلیل کے ساتھ، کھلی کھلی حجت کے ساتھ. یہ کم حجت تھی. آپ ذرا یہاں تھوڑا سا خیمہ اگر لگائیں کہ ایک شخص جو ہے اس پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا ہے اس ڈومین سے، طاہر صاحب، اور وہ ایک دم سے آتا ہے واپس اور سیدھا جناب وہ نڈر ہو کے، بے خوف ہو کے دربار میں چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، اور وہ اکیلا جا کے علم بلند کر کے کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو آپ غور کریں کہ دربار والے اسے پکڑ لیں، بھائی پہلے تو ادھر آؤ نا، تم نے ایک بندہ مارا ہوا ہے قبطی، پہلے تو تمہاری کنوکشن ہوگی. یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، اور تم یہاں سے پھر فرار، تم تو مفرور ہو، تم تو فیوجیٹو ہو، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. اچھا پھر ان کی قوم بھی وہاں پہ غلام ہے، یہ نہیں کہ کوئی جتھا ہو، کوئی بیک ہو ان کی اسٹرانگ، کچھ بھی نہیں. تو درباری خود سمجھ رہے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ پہ ہاتھ نہیں ڈالا. ان کو یہ پتا تھا، وہ جان چکے تھے اپنے ہارٹس آف دی ہارٹس میں کہ پیچھے کوئی طاقت موجود ہے. کیونکہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر. جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. تو وہ نڈر ہو کے وہ آئے تھے. کتنی بڑی سلطان ہے، کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی بڑی حجت اللہ تعالیٰ نے قائم. سنگل، اس کو کہتے ہیں ون مین آرمی. ایک بندہ دربار میں جا کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ سارے بے بس ہوئے پڑے ہیں. کیا کریں اس ایسی شخصیت کے بارے میں. الا فرعون، تین شخصیات، یہ کیریکٹرائزیشن دیکھیں، یہ تین نون وہاں موجود تھے. الا فرعون و حامان و قارون. تو یہاں پر فرعون کی طرف بھی چلے گئے ہیں، پھر ان کا وزیر جو تھا حامان، ان کی طرف بھی چلے گئے ہیں، پھر ان کا سرمایہ دار جو تھا وہ قارون. یہ ان کا نیکسس بنا ہوا تھا، آپس میں گٹھ جوڑ تھا. یہ تینوں لوگ ملے ہوئے ہیں. فقالوا، وہ سب کہنے لگے ساحر، از اے میجیشین، جادوگر ہے. پھر کذاب، فعال کے وزن پہ. کاذب ہوتا ہے جھوٹا، اور ایک کذاب عربی زبان میں پرلے درجے کے جھوٹے کو کہتے ہیں. تو یہ مبالغہ ہے. تو حضرت موسیٰ پہ تہمت لگا دی انہوں نے. یہ تمام نبیوں کو کہا گیا، حضور کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انت ساحر، کذاب، سارے الفاظ کہے گئے. فلما، پس جب جاءہم بالحق کی، وہ آیا ان کے پاس حق لے کر، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، وہ سارے بولنے لگ گئے، اقتلوا، جب توڑ کے پڑھو گے تو تھرڈ الفابیٹ پہ پیش ہوگی تو پہلے پہ بھی پیش ہوگی. اقتلوا، تو ایسا کرو آپ قتل کر دو، ابناء، بیٹوں کو، الذین، ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان والے ہیں، معہ، حضرت موسیٰ کے ساتھ، جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں. تو اب تم ایسا کرو کہ یہ ہمارے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ بن چکے ہیں، تو ہمارے وجود کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، سر سے پانی نکل چکا ہے. تو اب یہ تدبیر کی انہوں نے کہ ان کے میل چائلڈ جو ہے نا، ان کو سلاٹر کیا جائے، ان کو ذبح کیا جائے. وَاسْتَحْيُوا، اور جانے دو، نساءہم، ان کی جو فیمیل جینڈر بچیاں ہیں ان کو کچھ نہ کہو. تو ان کی اس طرح سے ایتھنک کلینسنگ کر دو، ان کی نسل کشی اس طرح سے کر دو، ان کے مرد ہی نہیں رہیں گے، نسل ہی نہیں آگے بڑھے گی. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور جو چال ہوتی ہے کافروں کی وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بودھی ہوتی ہے، وہ گمراہ کن ہوتی ہے. اس اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتی، چاہے جتنی مرضی وہ پلاننگ کر لیں، کیونکہ واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، انسان تو اس کا وہ لطیف طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے، وہ
انسانوں کو تھوڑی سمجھ میں آنی ہے کیا ہو رہا ہے. تو اب جو ہے نا وہ اپنا ٹیمپر لوز کرتا چلا جا رہا ہے. ہر فرنٹ پہ حضرت موسیٰ کامیاب ہو رہے ہیں, آرگومنٹ ان کے پاس نہیں ہے, حق یہ بیان کر رہے ہیں, جادوگر سجدے میں گر چکے ہیں, معجزے یہ ایک کے بعد دوسرا معجزہ یہ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں, لوگ ان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وقال فرعون بول اٹھا ذرونی مینو چھڈ دیو, کہنا ہن پیچھے پیچھے ہو جاؤ بس. زر جو ہے یہ وزیرہ یا زرو, تو اس کا مطلب عالم عالموں سے ہے, ثلاثی مجرد, انہوں نے کہا چھڈ دیو مین. تو یہ امر ہے, یہ امر ہے. یہ لفظ اور جگہوں پہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے, وَلَا تُعَذِّرُوا كَالْمُعَلَّقَةِ, یاد ہے آپ کو جب فرمایا تمہاری دو بیویاں ہوں تو ایک کو بالکل ہی نہ لٹکا چھوڑو, ایک کو بالکل ہی نہ معلق کر دو. تو وہاں پہ بھی یہی لفظ آیا ہے, اور وہاں پہ بھی یہ آیا ہے, سورہ یوسف میں بھی آیا, اگر آپ غور کرو نا, جہاں حضرت یوسف یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, خواب کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وَذَرُوهَا, ان کو چھوڑ دینا تم ان بالیوں میں, ان خوشوں کو وہیں رہنے دینا, اور اتنا تم نکال لینا جتنا تمہاری ضرورت ہے, پھر اللہ کی رحمت آ جائے گی. تو قرآن کے الفاظ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. ولا یزیرو, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا نہیں, یہ وہ تو ہاں یہ دوسرا ہے. ضرونی چھوڑ دو, نی کا مطلب کیا ہے, مجھے, اقتل موسیٰ, کہ میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو. کہہ رہا اب تم پیچھے ہو جاؤ, وَلْيَدْعُ رَبَّهُ, اور وہ اپنے رب کو پکار لے. اب یہ الفاظ جو ہیں جب آپ عربی سیکھیں گے ایڈوانس لیول کی, آپ کو پتہ چلے گا الفاظ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, مستشفیٰ بنایا ہوا ہے, اسپتال بنایا ہوا ہے. اب اس کی بھی تعلیل ہوئی ہوئی ہے نا, دا یدو تھا تو یہاں تو واو نظر ہی نہیں آ رہی, تو یہاں تو پھر یا نظر آ رہی ہے. وَلْيَدْعُ, وہ پکارے, رَبَّهُ, اپنے رب کو. رب کا لفظ چونکہ مفعول ہے اس لیے منصوب ہے, زبر آ گئی, تو اپنے رب کو اسے پکارنے دو. انی اخاف, میں یہ ڈرتا ہوں, ان یبدل دینکم. اب یہ دیکھیں نا, یہ اب وہ استبدال نہیں ہے, یہ تبدیل ہے, یہ باب تفعیل ہے, کہ حضرت موسیٰ آہستہ آہستہ پینیٹریشن کر رہے ہیں آپ کی ساری سوسائٹی میں, آہستہ 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 لوگوں کو یہ لے جائیں گے اپنے ساتھ نکال کے. تو کیونکہ کام سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ باب بدل گیا. ایسا کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے شاید. تو این یبدل دینکم, دین کا مطلب ہے ورلڈ ویو, یہ تمہارا ورلڈ ویو ہی نہ بدل دے, کیونکہ ادھر تو میں تمہارا لارڈ آقا ہوں, تو یہ تو ورلڈ ویو بدل کے اصل خدا کی طرف تمہیں لے جائے گا. تو این یبدل دینکم, تمہارا سارا جو ہے اقتدار بھی چلا جائے گا, اور ذل الہی تو میں ہوں, میرے بغیر تم کیا کرو گے, میرا اگر تخت ہی الٹ گیا تو. او ان یظہر فی الارض الفساد, یا بپا نہ کر دے زمین میں فساد, دونوں باب افعال سے ہیں, اظہار افساد, تو یہ ورنہ فساد نہ برپا کر دے. اب یہ ہیومن ہسٹری ایسی ہے, جو بندہ زیادہ پاپولر ہونے لگتا ہے, اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے, حکمران اسے پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے, پھر اس کو فسادی قرار دے دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارے لیے چونکہ ہماری ساری سلطنت کا ہی نہ بیڑا گرک کر دے گا, اس کو پکڑو بھائی, قابو کرو. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم, واہ. اور اللہ والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عذت, یہ وہی اعوذ باللہ جو ہم بات کر رہے تھے, آذا یعوذ, تو یہ وہی اجوف واوی جو ایڈوانس لیول میں آپ پڑھیں گے. تو کا مطلب میں, تو کا مطلب میں, تو میں پناہ لے چکا ہوں بربی, اپنے رب کی, وربکم, واہ. اصل جو تہاڈا بھی رب ہے, تسی منو یا نہ منو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من کل متکبر, متکبر یہ کون سے باب سے اسم فاعل ہے, ہر باب کا اپنا اسم فاعل ہے. شاید کون سے باب سے ساتھ یہ اسم فاعل ہے, ہاں باب تفاعل, شاباش, اپریشیٹڈ. ہاں تکبر یتکبر تکبرا فہو متکبر, تو یہ باب میں فاعل بھی چینج ہوتے ہیں نا بھائی جان, ادھر بھی توجہ کرنی ہے. تو من کل متکبر, ہل متکبر سے, ایروگینٹ سے میں اللہ کی پناہ پکڑ چکا ہوں. لا یؤمن بیوم الحساب, جو آخر ججمنٹ ڈے, ریزریکشن ڈے پہ جو ایمان لانے والا نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.